آپ نے کامل مرشد کی نشانیوں میں بتایا کہ وہ ذکر قلبی میں بھی ہونا چاہیے. یہاں پہ میں کھل کے صاف لفظوں میں بتاتا ہوں کہ احمدی جو ہیں وہ بھی ذکر قلبی کر رہے ہیں، جنہوں نے گوہر شاہی سے نسبت لی ہوئی ہے اپنی. گوہر شاہی کو پہلے لسنا ٹھیک مانتے تھے، جب سے انہوں نے مہندی کا دعویٰ کیا تو وہ بھی مردود میں جاتا. گوہر شاہی جو میرا علم ہے وہ تو احمد مرزا غلام محمد سے بعد میں گزرا ہوا ہے. ہاں تو یہ مرزائی آج بھی وہ ذکر قلبی کر رہے ہیں تو وہ گوہر شاہی کی نسبت دیتے ہیں. اچھا انہوں نے گوہر شاہی سے نسبت لی ہے. اچھا اس طرح بات ہے. پہلا جو سٹیپ تھا نا میں نے کیا بیان کیا، 4 شرائط پیر کے لیے. اس کا عقیدہ درست ہو، اس کے پاس جو ہے نا وہ ضروری حد تک علم ہو، نمبر 2. نمبر 3 وہ بلکہ نمبر 2 کیا تھا کہ اس کے پاس تقوا ہو، تقوا اللہ سے ڈر، خوف خشیت، حرام سے بچنا. نمبر 3 ضروری علم ہو، اور نمبر 4 اس کا سلسلہ سند جو ہے نا حضور تک متصل ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور پلس کچھ اور شرائط بھی ہے، کچھ اور بھی اس کی علامات و پہچان ہے. جہاں تک آپ نے سوال کیا ان لوگوں کا، ظاہر بات ہے ہمارا عین ان کو جو ہے وہ نان مسلم ڈکلیئر کرتا ہے، اور ہمارا جو بلیو ہے کہ حضور کو اللہ نے ختم نبوت پر فائز فرمایا، درجنوں حدیث اس پر دال ہے، قرآن کا نص ہے کہ آپ تمام مخلوق کے نبی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. یہ حضور کی ایک خاص صفت ہے، اس سے انکار کرنا وہ یا حضور کی شان کو گھٹانے کے مترادف ہے، اور جو حضور کی شان کو گھٹائے گا تو ظاہر بات ہے وہ مسلمان رہ نہیں سکتا. تو یہ بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں آپ اسلام کا دعویٰ نہ کرو کہ اور دین شو کرو، معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ بجائے مسلم احمدی کے جانے کہ کہو کہ ہم جو ہے احمدی دین والے ہیں، کوئی نیا دین لانچ کرو، چلتا رہے گا جس طرح ہندو چلتے ہیں، سکھ چلتے ہیں. لیکن آپ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ خود کو مسلم ڈکلیئر کرتے ہیں، اور پھر ہمارے مین پلر سے منکر بھی ہیں. پلر سے منکر ہو گیا نا، بندہ کہ میں مسلمان ہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، اس کو تو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ جناب والا مسلمان ہے نا، ہم نہیں کہیں گے بندہ مرتد ہو چکا ہے. چلو یہ تو دوسری طرف بات چلی گئی. جہاں تک یہ کہ قریبی جگہ کہ بھائی احمدی لوگوں کا میں نے دیکھا کہ ان کے ہاں بہت بڑا جمعے کا نماز ہوتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ان کی تفسیر میرے پاس نیٹ میں موجود ہے، ایک بندے نے بھیجا ہوا تھا کہ احمدیوں کا تفسیر ہے، میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، اس میں اپنی معلومات کے لیے کہ بھائی اس میں کیا کچھ ہے، غلطی کیا ہے. بہت زیادہ غلطیاں اس کے اندر نہیں ہے، ویسے بہت معمولی سا ہے، لیکن اس کے اندر ترجمے ہیں، وہ درس قرآن دیتے ہیں. اس کا جو رسالہ ہے الفضل ہے ماہنامہ وہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ اخلاقیات کا درس ہوتا ہے، تسبیحات کا درس ہوتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو قلب تو ہم اسی لیے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قلب جو ہے ہمارا بیسک بنیاد ہے، اسی لیے ذکر کرو. باقی تو سبحان اللہ حضور نے فرمایا ہوا ہے، وہ بھی ذکر ہے. احمدی وہ بھی کرتے ہیں، ہم سے شاید زیادہ کرتے ہوں گے، تلاوت بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ وہ یہ خیر کا کام کر رہے ہیں، ان کو فائدہ ہی نہیں ملے گا. کیونکہ آپ کو بہت سارے صوفیاء کی زبان سے سنا گیا ہے کہ جس کو لطیفہ قلب مل گیا ہے نا پہلا، تو اس نے ولایت کی سیڑھی پہ پہلا قدم رکھ لیا. قلب تو آپ کسی ہندو کو بتا سکتے ہیں کہ دل میں آپ اللہ اللہ کرو، آپ کو قلب سے آگے قلب کی اصل قلب مل جائے. اصل قلب سے مراد کیا ہے کہ آپ کی دل کی سیاہی کے پردے ختم ہو جائے، جو حجابات ہیں ظلمانی وہ سارے ختم ہو جائے، اور آپ کے دل میں اللہ کا ذکر راسخ ہو جائے، تو آپ کو اللہ کا قرب ملے گا. فرض کریں ایک عیسائی ہے، سکھ ہے، میرے پاس ہمارے اس محلے میں جو ہے جناب والا کو پتہ ہے یہاں پر اچھی خاص آبادی جو ہے وہ ان کے عیسائیوں کی بھی ہے، عیسائی اچھی خاص آبادی، قبرستان ہے ان کا، یہ بات ساتھ میں لگتا ہے. بالکل وہ ہم ادھر آتے ہیں، کبھی کبھار آتے ہیں. اخلاقیات کا تقاضا ہے نا کہ ہم عقیدت کے ساتھ اچھا بیہیور کریں تاکہ وہ متنفر نہ ہو جائے. سم ٹائم وہ روحانی علاج کے لیے آتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ نان مسلم ہے، لیکن جب وہ شفا کی خاطر آتے ہیں تو ہم نیت کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر جنات ہیں، ان کے بچی کے اوپر جنات ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو دم کرتے ہیں. کسی سے دم کرتے ہیں؟ روحانی طریقے سے دم کرتے ہیں. ان کو ہمیں کچھ چیزیں لکھنی پڑتی ہے، آگے سے وہ نان مسلم ہے، ہمیں مشکل پیش آتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم اس کو کوئی ایسا وظیفہ بتاتے ہیں جس میں الفاظ بھی صحیح ہو، شرک والے الفاظ بھی نہ ہو، اور ڈائریکٹ کوئی قرآن حدیث سے ٹچ بھی نہ ہو زیادہ، تاکہ وہ بدلی نہ ہو جائے. مثال کیا ہے، ہم کہتے ہیں آپ یہ پڑھا کرو کہ اشفنی اشفنی اشفنی، مجھے شفا دو، مجھے شفا دو. ظاہر بات ہے خدا سے شفا مانگ رہے ہیں ہم، وجہ سے ہم اس کو کیا ہے کہ آپ یہ پڑھا کرو کہ بسم اللہ الشافی، اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں عیسائی، کچھ لوگ پھر اسلام کے قریب بھی آتے ہیں، اور شاید کچھ مسلمان بھی ہو گئے. ہمارے ایسے گورے آئے ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی شہادت آ، ایسے گورے ہمارے حضرت کے پاس آئے کہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھنا ہے، ہم وہی جناب عیسیٰ کو خدا کا، وہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے. حضرت نے کیا فرمایا
جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے تو آپ مسلمان نہیں ہے. لیکن صحبت میں پھر بیٹھ گئے وہ اور ان کے دل پر اثر ہوا. جو بھائی بات کر رہے ہیں اس اثر کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. محمد نعیم نام ہے اس کی والدہ آئی تھی, یہ جرمنی اپنا آسٹریا میں رہتا ہے, اور ان کے والدہ نے کہا بھائی میں نے کلمہ شلمہ نہیں پڑھنا, میں وہی عیسیٰ جو ہے وہ سن آف گاڈ وہی عقیدہ رکھتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, اور عقیدہ شرکیہ ہے, غلط عقیدہ ہے. تو وہ جناب والا حضرت نپیت اب تو بڑے جلال والے تھے, کس طرح اس بات کو گوارا کرتے تھے کہ میرے دربار میں ایسی عورت ہو جو حضور کی نبوت کی قائل نہ ہو. لیکن چونکہ ان کا بیٹا ان کا پورا خاندان مسلمان تھا اور ان کا لالچ یہ تھا کہ یہ بھی اگر کچھ عرصہ رہے گی یہاں پر تو وہ مسلمان ہو جائے گی. ان کو حضرت نے کہا ٹھیک ہے کچھ دن ٹھہر جائے, مسجد میں نہ آئے, ذکر کے حلقے میں نہ آئے کیونکہ یہ نجس ہے, نان مسلم ہے. لیکن وہ محفل کے اثر, اس ماحول کا اثر ہوا. بالآخر اس نے کہا کچھ دنوں بعد کہ ٹھیک ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ, لیکن میں یہ نماز شماعی چیزیں مجھ سے نہیں ہو سکتی. وہ پڑھو نہ پڑھو الگ بات کی بات ہے, پہلے آپ کلمہ پڑھ لیجیے گا. لیکن اس کے دل پر اثر ہو چکا تھا. اس کے میں مثال کو پیش کرتا ہوں. ہمارے ادھر ہندوستان میں ایک بزرگ ہے, ہمارے طریقے کا بزرگ ہے, جناب شاہ غلام علی شاہ رحمہ اللہ, جس کے مکاتب میرے پاس پڑی ہے, مکاتب شاہ, میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا. ان کے پاس ایک ہندو آیا کہ حضرت آپ مجھے بڑے پسند ہے, میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں, مجھے کچھ وظیفہ ارشاد فرمائے گا. تو آپ تو ڈائریکٹ اس کو مسلمان بنانا چاہتے تھے. ان کی بنیاد کلمہ, جنت کا جو چابی ہے نا تالے کا, وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مفتاح الجنہ ہے. کہا حضرت نے کہا کہ آپ کو میں تلقین کروں گا کلمہ کے تنی میں کلمہ نہیں پڑھنا. یہ واقعہ میں حوالہ نکالا ہوا ہے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ اللہ اللہ پڑھ لیا کرو. اس نے کہا یہ تو تمہارا اللہ ہوگا نا, ہم تو اس اللہ کو نہیں مانتے جس کو آپ مانتے ہیں, ہم تو اپنا وہ جو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں بھگوان کہتے ہیں یا کوئی بھگوان شیو اس طرح کچھ کہتے ہیں. کہتا ٹھیک ہے تم ایک اور کام کرو, اللہ بھی نہ کہو, تم یہ کہا کرو کہ تو ہی تو ہی تو ہی تو ہی, جس کا ہمارے ہو کہتے ہیں ہو, تم یہ کہا کرو. 3 دن آیا وہ بندہ ہندو, تو ہی کرتا رہا. 4 دن کہا کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھاؤ, میں مسلمان ہونا ہے. اس پر اثر ہو گیا. تو احمدی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی رافضی ہے, کوئی نان مسلم بے شک کیوں نہ ہو, اگر وہ قرآن پڑھے گا نا, سنے گا. میں نے ایسے کمنٹس دیکھے ہیں, آپ فیس بک اٹھا کے دیکھ لیجیے گا, کیا نام ہے, یوٹیوب اٹھا کے دیکھیے گا, جس پر نان مسلم کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم سکون محسوس کرتے ہیں قرآن کی تلاوت ہم سنتے ہیں. بھائی خدا کو نہیں مانتا, ہمارے خدا کو نہیں مانتا جس کا اولاد نہیں ہے, جس کا بیٹا باپ نہیں ہے. حضور کو نہیں مانتا نبی, قرآن سے ان کو سکون ملتا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی پریکٹس کر کے اس کو یہ سکون مل رہا ہو, لیکن وہ سکون کامل نہیں, کامل اس بندے کا جس کا عقیدہ درست ہوگا. عقیدہ درست ہوگا تو عمل نیکی کا. آپ کو میں ایک مثال پیش کرتا ہوں, مجھے مثال نہیں پیش کرنا چاہیے, کتابوں نے منع لکھا ہوا ہے. ابو طالب کے بارے میں ہے کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے آخر وقت میں کلمہ نہیں پڑھا, لیکن ہم اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. اس نے حضور کا بہت بڑا خدمت کیا. تو لوگ کیا کہتے ہیں, کاش وہ ببانگ دوحل کلمہ پڑھ لیتا, آج اس کی چرچے ہوتے مسلمانوں کے اندر. اور نے کتنی قربانی دی ہے حضور کی خاطر, کتنی تکالیف برداشت. ریزن کیا ہے, اور نے کلم کلّا کلمہ طیبہ نہیں پڑھا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ کمائی کے لیے, اصل فائدے کے لیے کیا ضروری ہے, دل زبان دونوں کے ساتھ ایمان کو قبول کرنا, عقیدے کا درست ہونا. عقیدہ درست نہیں ہے تو آپ چاہے کتنا بھی پریکٹس کرو, قلب کا نفس بات کرو, قرآن کی تلاوتیں کرو, نماز کرو, آپ کو فائدہ نہیں ملے گا. امید ہے کہ آپ کو کسی حد تک تسلی ہو چکی ہوگی انشاءاللہ.